استغفر الله وأستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال لك في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق روزی میں اضافے کے لیے، طول عمر کے لیے، اطاعت اور عبادات کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند اس صف اعلیٰ میں جہاں دو معصومین علیہ السلام شہدائے کربلا و سرائے کربلا کی ارواح طیبہ کی آمد کے لیے بابا سے بلند صلوات. اب تمام بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ. We are thankful to all of you who are here and attending Majlis Iyadha Imam Hussain alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala give you more tawfiq. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی رزق روزی میں اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کو، بچوں کو، جوانوں کو انشاءاللہ راہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق دے. ہم سب کے آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور ہو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے امام حسین علیہ السلام کے حرام مطہر کی زیارت کرنے سے. اور انشاءاللہ اس ذکر خیر کو جس طرح آج تک اب تک آپ بہنوں اور بھائیوں نے اپنی وحدت سے، اپنی یونٹی سے، اپنے اتحاد سے، اپنے خلوص سے اس کام کو آگے بڑھایا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری موسٹ فیوریٹ فوڈ بھی ہوتی ہے تو اگر ہم ہر روز کھائیں، بار بار کھائیں تو ہم خود اکتا جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اب پروردگار نے آپ کو یا ذاخانہ عطا کر دیا یا اہل بیت کا گھر یا اللہ کا گھر عطا کر دیا، ایسا نہ ہو کہ اس کی دیواریں ترستی رہیں آپ کی زیارت کرنے کو. کچھ عرصہ کے بعد ہم ایک دوسرے سے اکتا جائیں یا اجتماعی عبادت سے اکتا جائیں یا عزاداری امام حسین علیہ السلام سے اکتا جائیں. خداوند متعال سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص میں مزید گہرائی عطا کرتا جائے. تو جو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پروردگار سے ہم خلوص کے ساتھ مانگیں گے، پروردگار ضرور عطا کرے گا. لیکن ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے حوالے سے ظاہر ہے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں دکھ ہوتے ہیں، ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے لڑائی ہوتے ہیں، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، رویوں کے ڈیفرنسز ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ہم بڑا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتے نہیں ہم بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات
ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں یہ چاہت، یہ محبت، یہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج مولا امام حسین علیہ السلام سے دیکھیے کہ بہشت کے اندر جانے کا سب سے آسان راستہ، the most fastest, the most quickest and the most easiest way to go into paradise, that is Bab Imam Hussain alayhi salam. And this gate is open today. یہ دروازہ آج کھلا ہوا ہے، اور ہم آپ کے لیے تو ممکن ہے یہ 10 دن کے لیے ہو، لیکن جو عاشق حسین ہوتے ہیں نا امام زمان علیہ السلام کی طرح، وہ 10 دن کے بعد اس گیٹ کو بند نہیں کرتے۔ شب جمعہ ہے، بہرحال جو وقت مجھے دیا گیا اس کے مطابق 10 منٹ رہتے مجھے ختم کرنا ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام 1140 سال سے زیادہ گزر گیا ہے۔ اب فرمان مولا کا فرمان ہے، بات مولا کی بات ہے۔ زیارت نائیہ میں مولا فرماتے ہیں اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو، مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں حق پہ قربان ہو جاتا، لیکن وقت نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں جہاں بھی ہوتا ہوں تیرے عشق میں ہوتا ہوں، تیری محبت میں ہوتا ہوں، اور صرف مولا فرماتے ہیں میرے مولا حسین، میں اتنا تجھ سے قریب ہو چکا ہوں، اتنا تیرے عشق میں کھو چکا ہوں، اتنے تیرے کربلا کے مصائب کے اندر ڈوب چکا ہوں، مولا میں ہر صبح بھی آپ کے غم میں اور مصیبت میں روتا ہوں، اور ہر رات بھی آپ کی مصیبت میں روتا ہوں، اور اگر یہ میرے آنسو خشک ہو گئے نا تو میں رونا بند نہیں کروں گا، میں خون کے آنسو روؤں گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اگر تھک جاتے ہیں، ہم اکتا جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ کے امام کی مثال تو آپ کے سامنے ہے نا، وہ کسی سے ناراض بھی نہیں ہوتے، کسی سے گلہ بھی نہیں کرتے، کسی سے شکایت بھی نہیں کرتے، کسی کو یہ بھی نہیں آ کے کہتے تم جو کچھ کھاتے ہو ہمارے وجود اور دعا سے کھاتے ہو، میرے جد حسین کی صفحہ بچھی ہوئی ہے، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے 1 مائل 2 مائل 5 مائل 10 مائل چل کے آ کے میری اماں زہرا جو ٹوٹی ہوئی مچھلیوں کے ساتھ آ کے تمہارے شہر میں تمہاری مہمان ہے، اس کو آ کے اتنا کہہ دو زہرا تیرے حسین کے بہت ارمان ہے۔ یا زہرا آپ سے کیسے برداشت ہوا ہوگا، اپنی آنکھوں کے سامنے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سے کیسے برداشت ہوا ہوگا جب تیرا حسین مظلوموں کی طرح ہر میں ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ اے عزیزو، یہ موسم رونے کا موسم ہے، اور پھر جو چاہتے ہیں امام زمانہ السلام کی زیارت کرے، ان کے قریب ہو جائے، آسان ترین راستہ یہی ہے کہ ہر روز امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہایا کرے، ہماری نیتیں خالص ہو جائیں گی، ہمارے دلوں کے حجابات دور ہو جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری غفلتیں ہیں جنہوں نے ہمارے امام کو ہم سے غائبت میں رکھا ہوا ہے۔ امام ہم سے غائب نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری ہدایت بھی کرتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں،
لیکن ہم بدقسمت ہیں جو اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے کہ جا کے مولا کا زیارت کر سکے، مولا کا دیدار کر سکے۔ لیکن عزیزو یہ راستہ غم حسین کا راستہ، روز محشر ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی روز محشر جو راتوں کو اٹھ کر پروردگار سے مناجات کرتی ہو، نیند کی بجائے اللہ سے کلام کرنے کے لیے جو آنکھیں بیدار رہتی ہیں، وہ آنکھ روز محشر شرمندہ نہیں ہوگی، وہ نہیں روئے گی۔ وہ آنکھ جو اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے آنسو بہاتی رہی، وہ آنکھ روز محشر نہیں روئے گی، اور وہ آنکھ بھی نہیں روئے گی جو اپنے مولا حسین کے غم میں آنسو بہاتی رہی۔ میں کہا کرتا ہوں مولا حسین تو کتنا سخی ہے، اپنا گھر قربان کر دیا، بچے دے دیے، جوان دے دیے، خواتین کی چادریں دے دی، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل ہل جائیں۔ وہ سخت سے سخت دل جو قساوت قلبی رکھتا ہے، جس کا دل نہیں ہلتا، جس کا آنسو نہیں آتا، جب میری پہاڑ جیسی مصیبت سنے گا، جب یہ سنے گا جس زینب کی آواز مدینہ میں کسی نے نہیں سنی، وہ زینب کربلا میں، وہ زینب کو وہ شام کے بازاروں میں خطبے دیتی رہی، تو یقیناً وہ آنکھ ضرور آنسو برسائے گی، اور پھر فائدہ کس کا ہے؟ یقیناً مولا بھی ہمارے جب آنسو بہتے ہیں دیکھتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی دیکھتی ہے، روز محشر یہی آنسو ہوں گے۔ اے عزیزو، آپ کے آنسو کوئی معمولی آنسو نہیں ہے، جناب زہرا کی پاک چادر، کہاں بی بی کی پاک چادر، کہاں ہمارے گناہگار آنسو، لیکن بی بی آگے اپنے دامن میں آنسوؤں کو جمع کرتی ہے، اور روز محشر دکھائے گی پروردگار کو، اور کہے گی میرے اللہ یہ ان لوگوں کے آنسو ہیں جو کربلا میں نہیں تھے، میرے حسین کے پیاسے لب نہیں دیکھے تھے، میرے حسین پر دوڑتے ہوئے گھوڑے نہیں دیکھے تھے، انہوں نے میری زینب کی نیزوں سے اترتی ہوئی چادر نہیں دیکھی تھی، انہوں نے فاطمہ کبریٰ کی بے ہوشی نہیں دیکھی تھی، انہوں نے زینب کبریٰ کی بیٹی حسین شہید کی بیٹی سکینہ کے لگتے ہوئے تماچے نہیں دیکھے تھے۔ اے اللہ، یہ میرے حسین کا نام سن کے رو دیتے تھے۔ اے اللہ، آج میں زہرا تجھ سے التجا کرتی ہوں، میرے حسین پر رونے والوں کو بخش دے۔ اے عزیزو، خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے، خدا آپ کے ناسوں کو قبول فرمائے، خدا میری بیوی کے اس دکھی دل کو چند لمحوں کے لیے سکون عطا کر دے، جو کبھی مدینہ میں روتی ہے، کبھی نجف میں، کبھی کربلا میں، کبھی جناب زینب کبریٰ کی ماں آگے زینبیہ دمشق میں روتی ہے، کبھی سامراء کاظمین و مشہد میں۔ عزیزو، سفر کرنا صحت مند شخص کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، جس کے ہاتھ اس کے پہلو پر، اور بابا کی امت نے اس مظلومہ کو در بدر ہر مقام پر ہر جگہ مصیبت پہنچائی ہو، تکلیف دی ہو،
ہائی سے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیوی آج مدینہ اجڑ رہا ہے، آج تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، تیری زینب مدینہ چھوڑ رہی ہے، بیوی آج تیری قبر ویران ہو رہی ہے۔ اے عزیزو، جب اس ملعون یزید نے حکومت سنبھالی تو اپنے گورنر مدینہ ولید کو لکھا، ولید جتنا جلد ممکن ہو حسین سے میرے نام پر بیعت لو۔ اب جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا حسین یزید خلیفہ بن چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر، تو اس وقت میرے مولا حسین نے صرف اتنا جواب دیا، انا ابن علی ابن ابی طالب۔ مولا کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، پھر کیوں کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں؟ مولا بتانا چاہتے تھے جس طرح میرے بابا نے کسی ظالم اور فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی، عین اسی طرح حسین بھی کسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اے عزیزو، میرے مولا حسین یہ کہہ کر دربار سے باہر نکلے ہیں۔ اب جب آئے گھر کے اندر ثانی زہرا شریکت الحسین زینب کبریٰ انتظار کر رہی تھی۔ پوچھا حسین کہاں گئے تھے؟ کہا ولید کے دربار میں۔ کہا کس لیے؟ کہا بہن یزید چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ بی بی کہتی ہے حسین تو پھر کیا جواب دیا؟ اس وقت میرے مولا حسین کہتے ہیں میری بہن زینب اگرچہ تو آپ مجھ سے چھوٹی ہے لیکن اما زہرا کے بعد ہم نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، آپ کو ماں کا مقام دیا ہے، تو شریکت الحسین ہے، تیرے بغیر میں کیسے فیصلہ کر لوں؟ تو بی بی نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت علی آپ کے مولا کہتے زینب میدان دو ہے، میں چاہتا ہوں ایک میدان کا انتخاب تو کر لے، ایک کا میں کر لوں۔ بی بی کہتی ہے حسین پہلے ولید کا کیا جواب دینا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میرے مولا حسین سے حسین تو کیا چاہتا ہے؟ مولا کہتے ہیں زینب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتی ہے؟ عزیزو سننا چاہو گے؟ بی بی کہتی ہے حسین جس اما زہرا کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی اما کا دودھ پیا ہے، جو بابا علی تیرا ہے وہی میرا بابا ہے، جو نانا محمد تیرا وہی میرا ہے۔ حسین بس اتنا فرق ہے تیرے سر پر بابا علی کا امامہ ہے، میرے سر پر اما زہرا کی چادر ہے۔ حسین اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو جا انکار کر دو، یزید کی بیعت نہ کرو۔ میرے مولا حسین زمین پر بیٹھے ہاتھ بلند کیے اور کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ بی بی نے پوچھا حسین کس لیے شکر ادا کرتے ہو؟ کہا زینب میں اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں آج حسین اکیلا نہیں ہے، آج حسین کی ناہ کے ساتھ زینب کی ناہ بھی مل گئی ہے، بہنا اب میں اکیلا نہیں ہوں، اب مجھے خوف نہیں ہے کہ اسلام مٹ جائے گا۔ عزیزو اس وقت میرے مولا نے کہا زینب مجھے خوشی ہوئی تو نے میرا ساتھ دیا، تو نے وہی جواب دیا میں وہ چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری بہن میدان دو ہے، اس نا کی بہت بڑی قیمت ہے۔ بی بی کہتی ہے حسین مجھے اپنی بہن سمجھ، شریکت الحسین سمجھ، مجھے بتا
حسنہ کی قیمت کیا ہے؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا زینب میدان دو ہے، ایک میدان کا نام ہے کربلا، دوسرے کا نام ہے شام۔ زینب ایک تو چھوڑ لے، ایک میں چھوڑ لیتا ہوں۔ بی بی پوچھتی ہے حسین آسان کون سا مقام ہے؟ مولا کہتے ہیں کربلا، تو بی بی کہتی ہے حسین کربلا تیرے ذمہ، شام میرے ذمہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے اللہ ان روتی ہوئی آنکھوں کو ان کو اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ان کو بی بی کی شفاعت نصیب فرما۔ عزیزو اپنے آپ کو پرسہ کے لیے تیار کرو۔ عزیزو محرم کا وہ موسم ہوتا ہے جب آپ کا خالق حسین کا اللہ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں غم ڈال دیتا ہے۔ ممکن ہے آپ یہ سوچ رہے ہو اگر ایسا ہے تو ہر شخص پھر امام حسین کی عزاداری کیوں نہیں کرتا؟ بس اس طرح سمجھ لے اگر ایک شخص کے 10 بیٹے ہوں تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ادب و احترام کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے بابا ہیں۔ بس عین اسی طرح عزادارو اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں غم حسین ڈال دیتا ہے۔ ہم نے جو وہ رزق علی حسین کا حاصل کیا ہے، آؤ اس رزق کو تقسیم کریں، آنسو بہا کر بی بی کو پرسہ دے کے اپنے روتے ہوئے امام کو پرسہ دے ان آنسوں کی صورت میں۔ عزیزو جب کسی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے ممکن ہے بچے کہ ہمیں رونا نہیں آتا، اگر معمولی چوٹ لگ جائے تو یہ بچے کیوں رو پڑتے ہیں؟ درد ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی۔ بس حسین کی چوٹ کو سمجھو، حسین کے زخم کو سمجھو، حسین کے درد کو سمجھو، حسین کی دکھی ماں فاطمہ الزہرا کے درد کو سمجھو۔ جو جو درد سمجھ آتا جائے گا خود بخود آنسو آئیں گے۔ اب ممکن ہے جوان یہ بھی کہیں ہمیں روتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے عزیزو ابھی مولانا بات کر رہے تھے نیت کے اندر خلوص ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ ریاکاری کو دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، مگر میں کہوں حسین سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ حسین کے بارے میں کہتا ہے جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے۔ رونے کی شکل کیا ہے؟ رونا تو نہیں آ رہا تھا، دکھاوے کے لیے یا تو آواز نکالی یا شکل بنائی۔ جو اللہ اپنے لیے دکھاوا منظور نہیں کرتا وہ اللہ کہتا ہے میرے حسین کے لیے تیرا دل نہیں جلتا نہ جلے، تیری آواز نہیں نکلتی نہ نکلے، تیرے آنسو نہیں بہتے نہ بہے، تیرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اتنا تو ضرور کر میرے حسین پر رونے کی شکل تو بنا لے، رونے کی آواز تو بنا اٹھی نکال۔ حضرکم اللہ۔ حبیب خدا آپ کی اس عبادت کو قبول کر، اے اللہ میں توفیق دے، اپنے مولا کے غم میں آنسو بہا سکے، اپنے مولا کو پرسہ دے سکے،
اپنے مولا کے مشن اور اہداف کو آگے بڑھا سکے. عزادار مولا کہتے ہیں زینب میدان دو ہے، ایک کا نام ہے کربلا، دوسرے کا نام ہے شام. بی بی کہتی ہے حسین کربلا تیرے ذمے، شام میرے ذمے. بسم اللہ. اے عزادارو قافلہ چلا ہے مدینہ سے آ گیا ہے کربلا، لیکن وہ بی بی کا وعدہ اب کربلا تک دونوں ساتھ. بی بی کہتی ہے حسین میں نے وعدہ کیا تھا کربلا میں تو بھی بھائی ذبح کرائے گا، میں بھی بھائی ذبح کراؤں گی. لیکن حسین تیرے عباس جیسا بھائی مارا جائے گا اور میرا عباس جیسا بھی، اور تجھ حسین جیسا بھائی بھی مارا جائے گا. حسین کربلا میں تیرے بھی بیٹے مارے جائیں گے اور میرے بھی بیٹے مارے جائیں گے، لیکن حسین اتنا فرق ضرور ہوگا، کربلا کے بعد تیری نسل زندہ رہے گی، میری نسل مٹ جائے گی. حسین تو میدان میں ہوگا، میں خیام میں ہوں گی. حسین خیام سے جنگی لباس پہنا کر، ہتھیار پہنا کر میں تیار کروں گی اور میدان سے لاشیں لانا تیرے ذمہ. حسین تو مرد ہے میں عورت، اصغر تیرے ذمہ، سکینہ میرے ذمہ. اصغر کو جب تک تیر لگے حسین اس کا خون اور اس کا لاشا اٹھانا تیرے ذمہ. سکینہ کو جب تماچے لگیں گے، جب بی بی کے پاؤں چھلیں گے، جب بی بی کے گلے میں رسیاں ڈالی جائے گی، تو حسین اس روتی ہوئی سکینہ کو سہارا دینا میرے ذمہ. اے عزیز آ گئی ہے کربلا، ہو گیا وعدہ پورا. جب 11ویں کے دن چلا ہے قافلہ قیدیوں کا، اس وقت زینب کبریٰ نے حسین کو مخاطب کر کے کہا میرا بھائی حسین، حسین میری ماں زہرا کلال حسین، حسین میں نے تیرا جہاد دیکھا ہے، میں نے تیری جنگ دیکھی ہے، میں تیرے ساتھ شریک رہی ہوں، حتیٰ تجھے ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھتی رہی. حسین میرا جہاد شروع ہوا ہے، حسین آ میری فوج کو دے. حسین میری فوج میں ام کلثوم ہے، میری فوج میں رسل بستہ رباب ہے، میری فوج میں فاطمہ ہے، میری فوج میں سکینہ ہے. حسین اور تو اور میری فوج میں یہ نیزوں پہ سوار کٹے ہوئے سر ہے. حسین اب قدم قدم پہ تیری زینب ذبح ہوگی، جس طرح میں نے تجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اسی طرح حسین اپنی بہن زینب کو کوفہ کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا. یا حسین، یا حسین، السلام علی الحسین.
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين ماتم الحسين